ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی کہ شمع کشتا کو موج نفس ان کی، جلا سکتی کہ شمع کشتا کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیزار لیے بیٹھے گے اپنی آستینوں میں۔ قابل صد تکریم سامعین کرام اور مہمانان اعظام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے عطا سمندر میں غرق اور سرگردہ و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ ان کے کن کن گوشے کو لوگ کے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کی عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روداد سناؤں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر حج کی منظر کشی کروں یا روزہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کے دور حدیث کی جھلک دکھلاؤں، عشق نبی سے بےتاب مولانا گنگوئی کے دل کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند عشق نبی کی تاریخ بتاؤں۔ کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں، خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں اور مدینے کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں اور مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آخری کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو نبی سے پیار کرنا نہ آتا، نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی سے کون نہ واقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہے۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینے سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں کو تکلیف ہوں گی، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمایا پتھروں اور زخموں کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم آئے ہو، نانودوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی جس نے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے باہر کھڑے، کسی نے کہا اندر نہیں جاتے، فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کو خطاب کر کے کہا تھا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، دیوبند کی سرزمین پر ایک شخص ہے جس کو شیخ محمود الحسن کہا جاتا ہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ظلم و استبداد کو روکنے اور اسلام کے تحفظ کی خاطر ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی۔ جب ان کا 1921 میں شہر دہلی میں حکیم اکمل خان کے یہاں انتقال ہوا، جنازہ دہلی سے دیوبند لایا گیا، غسل کرانے کے لیے تخت پر لٹایا گیا، کمر سے کپڑا ہٹایا گیا تو کمر پر ہڈیوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کا دل دہل اٹھا، لوگ رو پڑے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند کے خاص شاگرد تھے، جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ دیوبند کی بے پناہ مصیبتیں برداشت کی تھی، وہ اس وقت دارالعلوم کلکتہ میں حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ جب وہ دیوبند آئے تو لوگوں نے ماجرا بیان کیا اور پوچھا کہ حضرت شیخ الہند کی کمر پر ہڈیوں کے علاوہ گوشت کا نام و نشان نہیں تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولانا مدنی رو پڑے، فرمایا میرے استاد حضرت شیخ الہند نے اس رات کو فاش کرنے سے منع کیا تھا۔ مالٹا کی جیل میں انگریز میرے استاد حضرت شیخ الہند کو تہخانے میں لے جاتا تھا اور کپڑے اتار کر گرم سلاخوں سے حضرت شیخ الہند کی کمر کو داغتا اور کہتا، محمود الحسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ حضرت شیخ الہند بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش آتا تو فرماتے، انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی پگھل تو سکتی ہے، اسلام کی خاطر میری چمڑی اسڑ تو سکتی ہے، لیکن میں تمہارے حق میں کبھی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ دوستو، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی اللہ ان کی قبروں پر سینکڑوں رحمتیں نازل کرے، جنہوں نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند کے مشن کو آگے بڑھایا اور شاگردیت کا حق ادا کر دیا۔ ہائے ہائے، حضرت شیخ الہند کو مولانا مدنی کی شکل میں ایک عجیب خدا طرز وفادار شاگرد ملا تھا، دنیا میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور کوئی مزار قاسمی دیوبند جا کر دیکھے تو مرنے کے بعد بھی مولانا مدنی کو اپنے استاد کی معیت نصیب ہوئی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے روزہ اطہار پر بیٹھ کر 18 سال تک حدیث کا درس دیا اور 65,000 شاگرد پیدا کیے۔ جب مولانا کو مالٹا کے لیے نظر بند کیا جانے لگا تو مولانا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو خطاب کر کے کہا تھا، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی آتا وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی آتا وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میرے عزیز دوستو، مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عاشق رسول کون ہوگا؟ وہ تبلیغی جماعت کا بانی تھا، تبلیغی جماعت کا آدمی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق تھا، دبلا پتلا انتہائی عاجز تھی، وہ انکساری والا۔ جب تبلیغی جماعت کے پہلے پیغام کو لے کر پانی پت پہنچا تو لوگوں نے ان کو تپڑ مارے، وہ گر گیا، ہوش آیا تو کہنے لگا، لوگوں صرف ایک دفعہ مسجد جانا ہوگا، وہاں جا کر نبی کی بات سننی ہوگی۔ انہوں نے تھپڑ کھائے، مارے کیوں کھائی؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے نہیں کہ بے یار و مددگار تھا، بلکہ مارے اس لیے کھائی کہ کملی والے نے طائف کی گلیوں میں مارے کھائی تھی۔ اگر کملی والے طائف کی گلیوں میں مارے نہ کھاتے تو خدا کی قسم الیاس کبھی بھی لوگوں کی تھپڑ نہ کھاتا، وہ تو پیغمبر کی سنت پر چلتا تھا۔ علماء دیوبند رسول اللہ کی سنت کے اتنے عاشق تھے۔ ہاں، مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص نبی کا سچا عاشق ہوا کرتا ہے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ علماء دیوبند چند کوڑیوں کے بدلے کبھی اپنے ایمان کو نہیں بیچا کرتے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر تو دیکھو، ایک دو الیاس نہیں بلکہ سینکڑوں الیاس میں ایسے مل جائیں گے جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنے
اپنی جان جعفری کے حوالے کر دی۔ ایک شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اٹھائے ورق کچھ لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، اٹھائے ورق کچھ لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علماء دیوبند کا سچا عاشق بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو بہت ہی ورورہ انگیز قصیدہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے اور علماء دیوبند کی عظمت کی قربانیاں اور بات کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔ ماشاءاللہ اس طالب علم نے بہت ہی اچھے انداز سے تقریر کی۔ حضرت اسلامی بھی میں خوش ہو کر ان کی تقریر سے کافی متاثر ہوئے اور واقعی کسی شاعر نے کہا کہ ان گفتگان کام کو سوتا نہ جانیو، ان گفتگان کام کو سوتا نہ جانیو، جب آسماں کی کاٹ پہ زمین پر پڑے پڑے۔ اس طالب علم کو عبدالمجید مدنی صاحب اورنگ آباد کی جانب سے 50 روپے، شعیب منیا سعید منیا 50 روپے، پپو پینٹر 50 روپے، سلمان بھائی 50 روپے، مظہر بھائی ایگورا 50 روپے، انصار ممبر 100 روپے، اگیار بھائی 100 روپے، محبوب پٹیل 100 روپے اور ایم آئی گروپ کی جانب سے 50 روپے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ محمود قریشی کی جانب سے 100 روپے، مختار پٹیل 100 روپے، جنید بھائی رکشہ والے 50 روپے، سلیم بھائی ہوٹل والے 50 روپے، اسماعیل بھائی تالا چالو والے 50 روپے اور ایک صاحب کی جانب سے 50 روپے۔ ریاض منال کس کو ہے؟ سب کو ہے کہ اس کو ہے؟ اس بچے کو فریاد منال 50، تو حافظ صاحب کی جانب سے 100 روپے، محبوب پٹیل کی جانب سے 100 روپے۔ اس طالب علم کو جس استاد نے تیار کیا ہے اور واقعی محنت استاد کی ہوتی ہے اور کہیں بہت ہی صحیح نام آیا ہے عبید اللہ ٹرسٹ کی جانب سے ان کے تیار کرنے والے استاد کو 500 روپے کا انعام ہے۔ کون ہے؟ ماسٹر جابر ماسٹر کہاں ہے؟ واجد الیکٹرانک ان کی جانب سے 50 روپے، کریم پٹیل رسول پٹیل والے 100 روپے، مرتی دھر مغرب صاحب کی جانب سے 50 روپے، امیر صاحب کی جانب سے 100 روپے۔ یہ انعامات آیا ہے اور اگر کسی کا نام انصار ممبر اس سے پہلے جس طالب علم نے انگلش میں تقریر کی ہے ان کو 100 روپے کا انعام ہے۔ غنی بھائی منیا 100 روپے کا انعام ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔